السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ تھوڑا سا میری بیبی کی آواز آ رہی ہے، اس کو اصل میں زکام چل رہا ہے تو کھانسی وغیرہ بہت ہے، تو وہ کیا ہے کہ اس کی آواز پیچھے کافی آ رہی ہوگی اور اس کی چھینکوں کی کھانسی کی، تو اس کو بس پلیز نا اگنور کیجیے گا اور اس کے لیے دعا فرمائیے گا، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو جو ہے میں نے سوچا ہے بناؤں شیطان کے اوپر۔ میں نے ایک شارٹ ابھی ریسنٹلی اپلوڈ کیا ہے اور اس میں نے تھوڑا سا بتایا شیطان کے بارے میں نا، تو میں نے سوچا آج کی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں تھوڑا سی بات کروں تاکہ ہم تھوڑا سا اویئر ہو جائیں اس چیز کو لے کر۔ دیکھیں ہم جو ہے نا دنیا میں اپنے جو خود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اینیمیز ہیں یا ہمارے خلاف کام کرتے ہیں یا ہماری بات کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ایسی ایکس وائی زیڈ، ہم نارمل انسانوں کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارے اینیمی ہے، تو ہمارے میرے آپ کے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا ریئل اینیمی، جو ہمارا ریئل اینیمی جو دشمن ہے، اس کو بھی پہچانے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نا معلوم بھی نہیں پڑتا کہ وہ کس طرح ہم پر وار کرتا ہے اور کس طرح ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ہم تو نارمل جیسے زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم میں سے بہت، اور ایسا اکثر میرے ساتھ خود بھی ہوتا ہے کہ ہم بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ایک شیطان مسلسل لگا ہوا ہے۔ اب حدیث سے معلوم پڑتا ہے ہمیں کہ ایک شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، اور ہم ذکر سے، اذکار سے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو دور کرتے ہیں۔ پھر 4 اینجل ہمارے ساتھ ہیں، ہے نا، تو وہ ہمیں پھر پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں اچھی باتیں ڈالتے ہیں۔ صرف دیکھیں ایک شیطان جو ہے وہ بھاری ہے 4 اینجل پر، کتنی آپ سوچیں اس کی ایفرٹ کتنی ہوگی۔ لیکن اب اس میں ڈرنے کی بھی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کیسے اس کا مقابلہ کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی طاقت جو ہے نا شیطان کی، صرف ایک 10 سال کے بچے جتنی ہے، یعنی اس سے زیادہ پاور ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کچھ خصوصیات سے تو اسے نوازا ہے، جیسے وہ فوراً جو آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کو جان جاتا ہے آپ کے اندر جو بھی ہے، اور آسمانوں سے جا کر وہ میسیجز جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہا ہوتا ہے وہ پتہ کر لیتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کے لیے کوئک ہے۔ اور ظاہر ہے جیسے اگر 2 بندے ساتھ ہیں تو اس کا شیطان اس کو سب کچھ جانتے پوچھتے میسیج ٹرانسفر کرے گا، اور اس کی باتیں آپ کے ذہن میں، چاہے وہ لڑوانے کی صورت میں ہو یا کسی گناہ سے آمادہ کرنا ہو، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے نا ایکٹ کرتا ہے۔ تو اب دوسری بات یہ جاننے کی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نا شیطان جو ہے وہ ایک اژدہے کی طرح آپ کے دل کے اوپر ایسے نا اپنے دانتوں کو گڑھا کے بیٹھا ہے۔ مطلب جب شیطان کا وجود ہمارے اندر ہوتا ہے تو آپ سوچ کر ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، تو ہمارے اس طرح ہوتا ہے۔ اور جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو کھانا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہوتا ہے۔ کوئی دروازہ اوپن کرے، جیسے کمرے کا ہو گیا، کوئی بھی گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ ہمیں کوئی اتنی تیز آنکھ دے دے جس سے ہم یہ سب دیکھ پائیں تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ اب یہ ایک آزمائش ہے نا کہ شیطان سے آپ نے بچنا ہے نا، اس سب حربوں سے بچنا ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہمارے سے گناہ دور رہیں گے، ہمیں بیڈ تھنکنگز نہیں آئے گی، ہمیں وسوسے نہیں آئیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ہمیں اسٹیپس لینے ہیں۔ اب جیسے لائٹ، اب دوسری میں آپ کو بات اسی میں شامل کرتی جاؤں کہ جب ہم لائٹ آن کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں تو پرانے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پر وہ چراغ جلاتے اور بجھاتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، اور تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ شیطان جو ہے وہ دور رہتا ہے اس چیز سے بھی۔ تو اب ہم اس کو آج کے دور میں کیسے اپلائی کریں گے؟
ہم اس کو جیسے ہماری لائٹس ہیں، ہم بٹن آف آن کر رہے ہوتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. ایک میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی کہ کیسے عادت ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی. تو ہمیں کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ایک تسبیح بسم اللہ کی ہر روز پڑھنی ہے 100 دفعہ تقریباً. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بے اختیاری طور پر نا آپ کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے گا. آپ یہ اپلائی کر کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جب شیطان کو اللہ نے چھوٹ دی تھی نا، جب سب واقعہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح حضرت آدم سے وہ جیلسی رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ مجھے حاکم بنایا جائے اس دنیا میں، مجھے فضیلت دی جائے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیے، یعنی حضرت آدم یعنی ہم سب انسانیت. آپ جب بھی حضرت آدم کے بارے میں کچھ سنیں پڑھیں نا تو وہ ہم سب پر اپلائی ہوتا ہے. اس کی جو حسد ہے، اس کا جو دشمنی ہے، وہ جو ان سے تھی نا وہ ہم سب سے ہے. تو اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ تو مجھے الاؤ کر دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. تو اللہ نے اسے پرمیشن دے دی تھی، اور پھر اس نے پرمیشن لی اور اس کے بعد جو اللہ نے اسے کہا کہ تم بس ان لوگوں پہ اپنی پاور نہیں ظاہر کر سکتے جو لوگ میرے اپنے بندے. اب اللہ کے بندے بننے کے لیے نا ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنی پڑیں گی، سوچنی پڑیں گی، اس پہ نا غور و فکر کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ شیطان کے ساتھ ہی ہمارا پھر ٹائم گزرے گا اور ہم سے گناہ ہوتے چلے جائیں گے، اور ہمیں یہ معلوم بھی نہیں کہ وہ دن آ جائے گا جب ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دن پھر جا رہے ہوں گے اللہ کے پاس، اور پھر آگے جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھولے گا کہ نہیں ہمارے لیے، ہم آسمانوں پہ اوپر کی طرف جائیں گے کہ نہیں، یا ہمیں اوپر سے ذلیل و خوار کر کے نیچے پھینک دیا جائے گا قبر میں. تو یہ حدیث بھی میں اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گی. آج کے لیے بس اتنا کہ شیطان کے حربوں کو جان لیں ہم، کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کی کمزوریوں سے پلے کرتا ہے. جو آپ کے اندر ویکنس ہے نا، چاہے وہ ہم کسی کو ڈسکلوز کریں یا نہ کریں، شیطان آپ کی رگوں میں، حدیث میں آتا ہے رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. جیسے آپ کا بلڈ آپ کی رگوں میں چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اسی طرح وہ آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. یعنی وہ آپ کی ہر چیز سے واقف ہے، وہ آپ کی ہر چیز جانتا ہے. جن ویکنس سے، جن باتوں سے ہم نکل نہیں پا رہے ہوتے نا، وہ یہی وجہ ہے اس کی کہ شیطان جو ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے بار بار وہ سچویشن کریٹ کرے گا جس سے آپ نکل رہے ہوتے ہو، جس سے آپ نکلنا چاہتے ہو، یا آپ بے بس ہو کہ وہ کام آپ سے بار بار کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان آپ کے سامنے وہی مراحل، وہی چیزیں بار بار لے کر آئے گا، کیونکہ اس نے آپ کے دل میں بغاوت ڈالنی ہے اللہ کی نیچر، اللہ کی قدرت کے اگینسٹ. جو اللہ نے آپ کو کہا ہے نا کرنے کو، اس کے اگینسٹ. پھر آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ دکھی ہو گئے، یا پھر آپ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کو بھول جاؤ گے. یہی دو بس راستے ہیں جس سے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نکل جاتے ہیں، اور پھر شیطان کے لیے بہت ایزی ہے آپ کو گمراہ کرنا. اللہ تعالیٰ شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے ہدایتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر فار لسننگ.